رد کرتے ہیں بد مذہبوں کا. کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا ہمارے آقا نے رد کیا ہے یا رد کرنے کا حکم دیا ہے؟ جو دیوبندیوں کو برا کہتے ہیں، وہابیوں کو، رافضیوں کو، قادیانیوں کو. تو انشاءاللہ اسی نہج پر آج گفتگو ہوگی. سچا طریقے سے ہم یہ لے کر کے اٹھیں کہ رد فرض اعظم ہے. کیا ہے؟ فرض اعظم، سب سے بڑا فرض ہے یہ رد کرنا. میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ، حدیث سے بھی ثابت کروں گا، اور پھر ان کی گمراہی بھی کچھ رکھوں گا. ماشاءاللہ ہم تو الحمدللہ ٹناٹن ہے اپنے مسلک کے معاملے میں، لیکن ہم جہاں جائیں وہاں ہم نہ بہکیں بلکہ دوسروں کو اہل سنت میں داخل کرنے کی کوشش کریں. اتنے پختہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی فکر اتنی اچھی، اتنی ستھری بنا لو کہ چاہے کیسا ہی رنگ کا آدمی آئے، ہمارے رنگ میں وہ رنگے، ہم اس کے رنگ میں نہ رنگیں، اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں. میں نے آیت پاک پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور جب تجھے شیطان بھلا دے، شیطان بھلا دے، سیدھا راستہ تیری نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، شیطان تجھے بہکا دے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے پر، کب؟ یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. اور یہی یاد دلانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال شریف کی حدیث ہے، ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدع کلاب النار. حضور فرماتے ہیں بد مذہب جہنمیوں کے کتے ہیں. بولو سبحان اللہ. بول سکتے بتاؤ یہ رد نہیں ہوا؟ حضور نے فرمایا، کنز العمال اٹھا کر کے دیکھ لیجیے جس کا جی چاہے، حضور نے رد فرمایا جہنمیوں کے کتے ہیں. دوزخ والوں کے یہ بد مذہب کون ہے؟ کتے ہیں، جو بد مذہب ہیں، جو اپنے مذہب سے پھر جائیں، جو دین میں نئی باتیں ڈالیں، جو شریعت کو چھوڑ کر طبیعت کو اپنائیں، وہ بد مذہب ہے. وہ بد مذہب ہمارے آقا نے فرما دیا جہنمیوں کے کتے ہیں. اور ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی کنز العمال شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتیں پھیل جائیں، فتنے، اس سے زیادہ فتنے کب ظاہر ہوں گے؟ ہمارے آقا کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا جا رہا ہے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین. اس سے زیادہ فتنے کو دور کون سا آئے گا؟ یہ بدعتیں نہیں ہے؟ کیا یہ دین میں نئی باتیں نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب فتنے پھیل جائیں، بدعتیں جنم لیں، تو اہل علم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کریں. کیا مطلب علم کو ظاہر کرنے کا؟ کیا مطلب؟ سنتیں بیان کریں. علم کو ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ علم کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جیسا فتنہ ظاہر ہو اس کے خلاف اس کا رد ہو، حقیقت بتائی جائے، لوگوں کو بچایا جائے. یہ ہے علم کا ظاہر کرنا. ورنہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں علم والے پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، ورنہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، اور اللہ ایسے شخص کا نہ نفل قبول فرمائے گا نہ فرض قبول فرمائے گا. یہ حضور نے ارشاد نہیں فرمایا رد کرنا؟ فتنوں کی بے کنی کا حکم حضور نے نہیں دیا، حضور نے تاکید فرمائی ہے. اور بہت ساری متعدد، امام نووی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ جو علل اعلان شراب پیے، علل اعلان گناہ کرے، لوگوں پر ظلم کرے، تاوان لے، ناجائز طریقے سے لوگوں سے مال حاصل کرے، امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کے اعلانیہ گناہوں کا اظہار لوگوں میں جائز ہے. کیا ہے؟ اس کے اعلانیہ گناہوں سے بچانا. اس لیے کہ خود ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک سنو، حضور فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں دیکھتا ہوں کیا بات ہے تم لوگ فاجر کو برا کہنے سے پرہیز کرتے ہو. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے، جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، سارے عالم کے لیے رحمت.
تو ایک پہلو دیکھ کے، لیکن یہ پہلو بھی نظر میں رہے کہ حضور نے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم لوگ فاجر کو برا کہنے سے پرہیز کرتے ہو، فاجر کو فاجر نہیں کہتے. اگر تم لوگ فاجر کو فاجر نہیں کہو گے تو لوگ پہچانیں گے کیسے؟ یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں. لوگ پہچانیں گے کیسے؟ اس لیے اس کی برائی بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں. یہ حدیث پاک. تو گویا ثابت ہوا بد مذہبوں کا رد کرنا یہ حدیث پاک کی تعلیم کے مطابق ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ بولو سبحان اللہ. ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور امام نووی فرماتے ہیں جو شراب پیے علی اعلان گناہ کرتا پھرے اس کی برائیاں لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں. تو اب مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اسی لیے جب ایک شرابی کا علی اعلان شراب پیے، ایک ظالم علی اعلان ظلم کرے، اس کے ظلم سے بچانے کے لیے لوگوں کو بتانا ضروری ہے. تو حضور صدر الشریعہ نے بھی فرمایا ہے بہار شریعت کے تیسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ جب ایک فاسق کے برے کاموں کو بتانا ضروری ہے تو اس فاسق سے زیادہ ضرر دینے والا یہ بدعقیدہ بد مذہب ہے. جب ایک فاسق کے غلط کاموں کو چھپایا نہیں جائے گا، بتایا جائے گا، تو بد مذہب کی بد مذہبیت کو بھی بتایا جائے گا، چھپایا نہیں جائے گا تاکہ لوگ بچیں. اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں آج کل تو لوگ نماز، تقوی، طہارت کے لبادے میں اوڑھ کر اپنی مذہبیت چھپاتے ہیں تاکہ ان کا وقار قائم رہے، لوگ ان کے دامے فریب میں آتے رہیں. اور صدر الشریعہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کچھ صوفی حضرات اپنا تقدس یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کسی کو برا کیوں کہیں. ہے نا بہت سارے لوگ ہیں نا ایسے بھی، ہم کسی کو برا کیوں کہیں. بہت سارے صوفیہ کو دیکھا ہوگا، صدر الشریعہ فرماتے ہیں دیکھو اصل صوفیت یہ ہے، اصل تصوف یہ ہے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے صوفی اپنا تقدس ظاہر کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ ہم کسی کو برا کیوں کہیں. فرماتے ہیں جملہ دیا صدر الشریعہ نے بڑا پیارا کہ بد مذہبوں کی بد مذہبی ظاہر کرنا، بد عقیدوں سے لوگوں کو بچانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی سنت ہے یہ. تو الحمدللہ اپنا ذہن بنا کر کے رکھے پختہ، بد عقیدوں سے خود بھی بچنا ہے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بچانا ہے. بولو انشاءاللہ. اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنا ہے، دوستوں کی بھی اصلاح کرنا ہے. یہیں سے جو میں نے آیت پڑھی نا، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ، تو اسی کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں یہیں سے ثابت ہوا کہ بد مذہبوں کی صحبت بھی زہر قاتل ہے. بد مذہبوں کی صحبت کیا ہے؟ زہر قاتل ہے. ہاں، دین و ایمان کی تباہی کا سبب ہے. اسی ضمن میں پھر حدیث پاک سن لیں، مسلم شریف. ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، توجہ ہے، بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں، دیکھو بالکل یہ زمانہ چل رہا ہے نا، اس کو نظر میں رکھو اور حضور کی حدیث سنو. یہ باتیں نئی نئی سامنے آ رہی ہیں، اور بھی آ چکی ہیں، ہے نا. تراویح 20 نہیں 8 رکعت، ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھو، نئی نئی باتیں. قربانی 3 دن نہیں 4 دن ہے. یہ نئی نئی باتیں نہیں ہیں، حضور نے بہت پہلے فرما دیا تھا. مسلم شریف کی حدیث، حضور فرماتے ہیں قریب میری امت کے اخیر زمانے میں کچھ لوگ تمہارے سامنے ایسی باتیں پیش کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا تم نے سنا ہوگا، بولو ہم نے سنا. ہمارے آقا تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے حضور کو عالم غیب بنایا، ساری کائنات کو ان کے صدقے میں علم ملا. نئی بات نہیں ہے کہ حضور نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، معاذ اللہ. حضور نے فرما دیا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسی باتیں پیش کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. حضور فرماتے ہیں تم ان سے دور رہو اور انہیں خود سے دور رکھو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی صحیح مسلم میں ایک اور روایت سماعت فرما لیں. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں، میری امت کے آخری زمانے میں کچھ دجال اور کذاب قسم کے لوگ ہوں گے.
وہ ایسی باتیں تم تک پہنچائیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, تم ان سے دور رہو, انہیں خود سے دور رکھو, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. مسلم شریف کی روایات میں نے سنائی, حضور نے خود فرمایا, بلکہ ایک حدیث پاک تو صراحت کے ساتھ موجود ہے. حضور فرماتے ہیں بد مذہب اگر بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کو نہ جاؤ. اگر نہیں شک نہیں اس میں تو بولو سبحان اللہ. اگر بد مذہب مر جائیں تو ان کے نماز جنازہ میں شریک مت ہو. بد مذہب اگر ملے فَإِن لَقِيتُمُوهُمْ, بد مذہب اگر سامنے آ جائیں فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ, حضور نے فرمایا ان سے سلام مت کرو. بد مذہبوں کے ساتھ نماز مت پڑھو. بد مذہبوں کے ساتھ فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ, بد مذہبوں کے ساتھ نہ کھاؤ, بد مذہبوں کے ساتھ نہ پیو, بد مذہبوں کے ساتھ نہ رشتہ داری نکاح کرو, اس لیے کہ یہ گمراہ ہیں تو میں بھی گمراہ کر دیں گے. یہ حضور نے بہت پہلے, اور لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بریلوی حضرات تو بڑے کٹر شدت والے ہوتے ہیں, یہ تو بہت رد کرتے ہیں, اور کیوں نہ کرے بھائی, یہی حقیقی یہ سنت مصطفیٰ ہے. بد مذہبوں کا رد کرنا یہ ہمارے آقا کا بھی طریقہ ہے اور ہمارے صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے. آج یہ طارق مردود نے جسارت کی خبیث نے کہ حضور بار بار اس, ارے خبیث تجھے امی لفظ کا کوئی اور معنی نہیں دکھا. امی کے بہت سارے معنی آتے ہیں, بہت بڑا تو جاہل کہیں کا بہت بڑا علامہ بنتا ہے, لیکن تجھے اور معنی نہیں دکھے. امی کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ جو کسی سے پڑھا نہ ہو, کسی انسان سے پڑھا نہ ہو, اسے ڈائریکٹ رب نے پڑھایا ہو. تو چند کتابیں پڑھ لے جاہل خبیث اور لوگوں کے درمیان پڑھا لکھا ہو کر تقریر کرے, تو ہوگا کہ تو نے اپنے خبیث اساتذہ سے خبیث تعلیم حاصل کی ہوگی, لیکن مصطفیٰ وہ ہیں کہ جنہیں رب نے بلا واسطہ تعلیم عطا فرمایا. میرے آقا کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, صرف رب کائنات ہے. اور پھر آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت اٹھا کر دیکھیں, اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, اور اعلیٰ حضرت نے تو سیدھا ترجمہ کیا ہے, سیدھا صاف صاف, رب نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھا دیا. آگے ضمیریں لوٹیں گی لیکن اعلیٰ حضرت کوئی لگی لپٹی بات رکھتے ہی نہیں ہے, بالکل صاف. محبوب کو رب نے قرآن, اور قرآن وہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں. اور یہ خبیث قرآن میں شک کرتا ہے. بہت پہلے سے ہمارے علماء سمجھا رہے ہیں, دیکھو باز آ جاؤ, دیکھو ان کی تقریریں مت سنو, دیکھو ان کے بہکاوے میں مت آؤ. لیکن نہیں, لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. پہلے والے لوگ کہتے تھے لیکن وہ تو مر گئے نا, اب ان لوگوں نے کیا بگاڑا ہے, لوگ دیکھو کیا بگاڑ رہے ہیں یہ سب. قرآن میں شک, معاذ اللہ رب العالمین, قرآن ناقص رہ گیا, حضور نے اس کو صحیح نہیں کروایا. سارے صحابہ ایسے ہی, ان لوگ کی عربی ایسے ہی, سارے تابعین تبع تابعین کوئی عربی, یہ خبیث عربی جاننے والا پیدا ہوا. اللہ ایسے غارت فرمائے. تو حضور نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ ایسی قسم کی ایسی باتیں لائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. تو اس لیے بچیں ایسے لوگوں سے. بس کہنے کا مقصد یہ بچیں, اس لیے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بہت سارے لوگ ہمارے اچھا قرآن پڑھنے کی وجہ سے, کس وجہ سے اچھا قرآن پڑھے گا, وہابیوں کے یہاں پڑھنے بھیجتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بد مذہب والوں یا والیوں کی صحبت آگ ہے, آگ. کیا ہے, ایسا وہی کرے گا جسے اپنے دین و ایمان کی نہیں پڑی ہوگی, جسے اپنے بچے کے دین و ایمان کی نہیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک محدث تابعین کے زمانے کا تھا, تابعین کے زمانے کا محدث تھا. وہ ایک عورت کے قریب ہوا, اور وہ عورت تھی رافضی, بد مذہب عورت. اس کے قریب ہوا کہ میں اسے سنی بنا لوں گا, بہت بڑا محدث. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خود بھی رافضی ہو گیا, بد مذہب ہو گیا وہ. تو اب اعلیٰ حضرت جو جملے لکھتے ہیں نا کہ وہ تو بڑا محدث ہو کر گمراہ ہو گیا, اور ہم عوام ہو کر کے بد مذہبوں کے جلسوں میں جائیں,
بد مذہبوں کو سنیں, انہیں فالو کریں, چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے ہم ان کی باتوں کو دلیل بنا کر کے لوگوں کے ساتھ پیش کریں؟ نہیں, بچیں گے. بولو بچیں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھا ہے, سنو غور سے, لکھتے ہیں صحابی رسول حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. صحابی رسول جا رہے ہیں, سامنے سے ایک شخص آیا تو اس نے ایک بات کی اس نے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش کرا دیا. اب وہ شخص جو آیا وہ کہتا ہے حضرت تھوڑی سی بات تو سن لیں. کتنی؟ تھوڑی سی بات تو سن لیں. صحابی رسول اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنی یہ چنگلی کی جو انگلی ہے نا لاس والی, اس پر انگوٹھا رکھا اور کہا ولا نصف کلمہ, کہ تو کہتا تھوڑی, فرماتے میں تجھ سے آدھی بات بھی نہیں سنوں گا. کتنی بات؟ میں تجھ سے آدھی بات بھی نہیں سنوں گا. اور جب لوگوں نے کہا حضرت, فرمایا یہ ان لوگوں میں سے ہے, یعنی بد مذہب ہے, اسی کا نام تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے, اسی کا نام ہے جو آج کے زمانے میں امام اہل سنت نے ذہن دیا, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ہمارے امام نے یہی ذہن دیا ہے جو صحابہ کا مسلک ہے نا. نماز, یہ جاہل کہتے ہیں بدعقیدہ غیر مقلد اہل حدیث, 200 سال کا یہ پیدا شدہ فرقہ ہے. آپ دیکھ لیں 1200 سال میں ان کی کہیں نظیر, کہیں مثال نہیں ملے گی. سارے صحابہ کا عمل رہا. یہ بات پر بخاری میں ہے میلاد, بخاری میں ہے قیام, بخاری میں ہے عرس, بخاری میں ہے فاتحہ. ان سے پوچھو کہ یہ سب تو مستحبات ہیں, نیاز, فاتحہ, قیام, میلاد, عرس, یہ سب کیا ہے؟ مستحبات, فرض نہیں ہے. لیکن ہم تم سے تمہارے فرض کے بارے میں پوچھتے ہیں. غیر مقلد یہ نماز یہاں ہاتھ بند کر کے پڑھتے سینے پہ. بس ایک سوال کرنا کہ جتنی صحاح ستہ ہے, بخاری ہو, مسلم ہو, ابن ماجہ ہو, ترمذی ہو, ابو داؤد ہو, نسائی ہو, کسی صحاح ستہ کی کسی کتاب میں ایک حدیث تم دکھا دو سینے پہ ہاتھ باندھ کر پڑھنے والی نماز. ان سے اتنا پوچھنا, نہیں بتائیں گے, یہ نہیں بتائیں گے, اس لیے کہ موجود ہی نہیں ہے. 1200 سال تک صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, اولیاء کاملین کا اسی پر عمل رہا. ناف کے نیچے ہاتھ باندھا. اور امام مالک اور امام شافعی یہاں اختلاف ہوا تو ناف کے اوپر رہا, لیکن یہ تو پہنچ گئے سینے تک. اور دلیل کون سی لاتے ہیں؟ صحیح ابن خزیمہ کی. صحیح ابن بخاری, ہر بات میں بخاری, لیکن اپنی بات میں بخاری نہیں دکھتی. بخاری صحیح ابن خزیمہ میں لکھا ہے کہ حضور نے حکم دیا سینے پہ ہاتھ باندھ کر پڑھو. تم نے صرف حدیث کا ظاہر لیا, حدیث کے باطن کو چھوڑ دیا. اس لیے حقیقت میں تو ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ. حدیث کے ظاہر کو بھی لیا, باطن کو بھی لیا. حضور نے فرمایا, صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت ہے, حضور نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو, اس لیے کہ حضور چاہتے ہیں کہ عورت عبادت بھی کرے اور اس کی ستر پوشی بھی ہوتی رہے, پردہ بھی ہو. حضور نے عورتوں کو حکم دیا تھا, انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا, مردوں کے اوپر اصلیت بتا دی انہوں نے. یہ ہیں صاحب اہل حدیث غیر مقلد. قربانی کتنے دن ہوتی ہے بولو؟ انہوں نے کہا 4 دن قربانی جائز ہے. بلکہ ان کا جو بہت بڑا مجتہد خبیث صدیق حسن بھوپالی, اس نے اپنی کتاب میں لکھا 1 بکرے میں 100 لوگوں کی قربانی جائز ہے. یعنی نماز کا معاملہ ہو, 20 رکعت ہو تو گھٹا دیا 8, اس لیے کہ پڑھنے میں نہ نہیں مرے گی ان کی. اور لیکن جب گوشت کا معاملہ آیا تو دن بڑھا دیے کہ 4 دن جائز ہے. سارے صحابہ, حضرت ابو بکر صدیق کی روایت دیکھو, حضرت عمر کی روایت دیکھو, حضرت عبداللہ ابن عمر کی دیکھو, حضرت براء ابن عازب کی روایت دیکھو, سارے صحابہ کا عمل رہا 3 دن قربانی. سارے صحابہ کا, تابعین کا عمل رہا 3 دن قربانی. یہ لے کے آ گئے 200 سال پہلے, 1200 سال تک یہی عمل رہا. لیکن اب آ کر کے انہوں نے دین میں خرابی اور دین میں نئی باتیں ڈالنا شروع کر دی. 4 دن قربانی جائز ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حجاج کرام حج بیت اللہ وہاں پر بھی 3 دن, لیکن جب سے ان ناپاکوں کی حکومت ہوئی تو انہوں نے 4 دن بڑھا دیے, 1 دن اور بڑھا دیا. یہ دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے والے ہیں. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
نے جمع فرمایا تمام صحابہ کو 20 رکعت تراویح پر، تمام صحابہ. اور بہت سارے صحابہ روایت کرتے ہیں، حضرت زید بن رومان کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت عمر کے زمانے میں سارے صحابہ 23 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، سارے صحابہ کا معمول رہا. اور حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. بتاؤ کون ہے صحیح معنوں میں صحابہ کے طریقے پر، تابعین کے طریقے پر، خلفائے راشدین کے طریقے پر کہنا پڑے گا. آج کے اس دور میں حقیقی اعتبار سے اگر کوئی حضور کے طریقے پر ہے، صحابہ کے طریقے پر ہے، تو وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہیں، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. اور ان سے پوچھو کیوں نہیں پڑھتے ہو بھائی 20 رکعت، تو کہتے ہیں خبیث 8 رکعت عمر کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم. تو پھر ہم کہیں گے کہ بالکل صحیح ہے. ہمارے آقا نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ اے عمر، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو جس راستے پر ہوگا شیطان اس راستے پر نہیں جائے گا. تو حضرت 20 رکعت تراویح حضرت عمر کا راستہ. ایک نشست میں 3 طلاقیں دے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، یہ حضرت عمر کا راستہ. قربانی 3 دن ہے، یہ حضرت عمر کا راستہ. اور حضرت عمر کا راستہ رحمانی راستہ ہے، اور جو رحمانی راستہ ہوگا وہاں شیطانوں کا آنا ممکن ہی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق الحمدللہ ہم ہیں صحابہ کو ماننے والے، ہم ہیں حدیثوں پر عمل کرنے والے الحمدللہ. اور پھر آپ کہتے ہیں نئی باتیں، چلو یہ تو غیر مقلد اہل حدیث کی نئی باتیں ہو گئیں، ہے نا. ایک خبیث تو بالکل ٹرینڈ میں چل رہا ہے، جیسے میں نے کہا امی. اللہ پاک فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے رب نے وہ سب سکھا دیا. کیا؟ وہ سب کچھ سکھا دیا. اور مصطفیٰ وہ ہیں، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. مصطفیٰ وہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں، حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں اگر یوں لپ بنا کر انڈیل دیں تو حضرت ابو ہریرہ کا قوت حافظہ مضبوط ہو جائے. مصطفیٰ وہ ہیں کہ مولا کائنات کے سینے پر دستے پاک مارے تو مولا کائنات فرمائیں کہ آخر وقت تک مجھے کسی پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ حل کرنے میں کبھی دقت ہی نہیں ہوئی. پاگل کے سر پہ حضور ہاتھ رکھ دیں تو اسے علم والا بنا دیں. جس کے صدقے میں ساری کائنات کو علم ملا، تو ان کی شان میں بات کرنے چلا ہے کہ جس پر خود رب درود بھیج رہا ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے پڑھایا لیکن انہیں اللہ نے لکھنے پڑھنے کے تکلف سے بری فرما دیا. اس لیے کہ اچھا سنو، الرحمن علم القرآن جو ہے نا، یہ آیت سورہ الرحمن شریف کی تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا اس دور میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے کسی سے نہیں پڑھا. ارے خبیث، اگر حضور پڑھ لیتے تو کیا ہوتا؟ جبکہ نہیں پڑھا ہے تو اس وقت اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فلاں شخص سے پڑھتے ہیں. یہ کہا تھا، رب کو گوارا نہ ہوا، رب نے فرما دیا الرحمن علم القرآن. محبوب وہ ہیں کہ جسے صرف محبوب کا رب سکھاتا ہے. محبوب کو سکھانے والا رب کسی سے نہیں پڑھا، ورنہ کل کو کوئی کہہ نہیں دیتا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تو ہمارے شاگرد ہیں. کہہ سکتا تھا. اس لیے رب نے تمام اعتراضات کے دروازے بند کر دیے. اور بہت پیاری بات بتاؤں، امی، کہتے ہیں اصل کو، کس کو؟ جڑ کو. اس لیے ام القرى مکہ شریف کو بھی کہا جاتا ہے وادی ام القرى، اس لیے کہ وہیں سے انسانوں کی آبادی شروع ہوئی، مکہ شریف. ایسے ہی لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کا علم لوح محفوظ میں ہے. اصل سورہ فاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے ام الکتاب، اس لیے کہ سارے قرآن کا علم مفہوم سورہ فاتحہ میں ہے. ام کا معنی اصل، بولو ام کا معنی اصل، جڑ. تو تجھے اصل میں نا جو جیسا ہو اسے ویسا دکھائی دیتا ہے. ذہنوں میں غلاظت بھری ہے، دل میں خباثت ہے تو دکھے گا بھی وہی. ہم اہل سنت الحمدللہ ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے معمور رہتے ہیں.
ہمیں عشق دکھتا ہے، اور جب مصطفیٰ کا عشق دکھتا ہے الحمدللہ تو بے ادب و احترام کے دائرے میں ہم تو کہتے ہیں سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ہماری بولی تو یہ ہے الحمدللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں ہے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ایمان والے کی بولی ہے الحمدللہ۔ ام کا معنی بھولنے نہیں، ام کا معنی اصل۔ ہم عشق والوں کی بولی سنو، ہم سے سیکھو عشق مصطفیٰ، بریلویوں سے الحمدللہ۔ علماء فرماتے ہیں ام کا معنی اصل، ام کا معنی ابتدا ہونے کا مخرج، اور حضور کو اللہ نے امی فرمایا۔ کیا مطلب؟ ساری کائنات کی اصل ہے پیارے مصطفیٰ، ساری کائنات وجود میں آئی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے وجود میں آئی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ یہ معنی نہیں بیان کرتے خبیث کہیں کے، تمہاری طبیعتوں میں گندگی ہے، تمہاری اصل میں خرابی ہے، ورنہ امی کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ اللہ فرمائے رب پڑھا، رب نے تعلیم دی محبوب کو، اللہ فرمائے محبوب کو سب سکھا دیا رب نے، اور یہ کہیں مصطفیٰ لکھنا نہیں جانتے تھے معاذ اللہ۔ بولو ایسے لوگوں سے دور رہو گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، بولو بیٹھیں گے تو نہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں محدث ہیں امام محمد بن سیرین، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، حضور میں قرآن کی آیتیں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ ہم تو یوٹیوب کھول کر کے آدھا گھنٹہ تقریر سنتے ہیں کہ دیکھو کیا بولا ہے، کیوں ارے علماء اس لیے منع فرماتے ہیں۔ سنو محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں نہیں سننا چاہتا۔ میں نے کہا حضور کچھ حضور کی حدیثیں سنا دوں، حدیث؟ انہوں نے کہا میں نہیں سننا چاہتا۔ تو کہا کچھ اقوال ائمہ، بولے کچھ نہیں سننا چاہتا۔ جب زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا تم لوگ جاتے ہو یا میں اٹھ کر کے چلا جاؤں، تم لوگ جاتے ہو یا میں جاؤں؟ وہ چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ تو قرآن کی آیتیں سنانے آیا تھا نا، حضور کی حدیث ہے؟ حضور حضرت محمد بن سیرین علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں بے شک وہ قرآن سناتا، حضور کی حدیثیں سناتا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ قرآن اور حدیث کی آڑ میں وہ اپنی تعویلیں پیش کر دیتا، اپنی گڑی ہوئی باتیں دیتا، اور میرے دل میں وہ رہ جاتی، میں ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے میں نے ان کی کوئی بات سننا گوارا نہ کی۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا، خود بھی بچے اور بد مذہبوں سے اپنے چاہنے والوں کو دور رہنے کی تلقین کی ہمیشہ، اس لیے بچتے رہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں تہذیر الناس کتاب کا نام لکھنے والا قاسم نانوتوی، اور معاذ اللہ کیا لکھا پتہ ہے آپ کو؟ لکھا معاذ اللہ کہ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ سب بولو معاذ اللہ۔ یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ کتاب کا نام براہین قاطعہ، لکھنے والا رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی لکھتا ہے معاذ اللہ کہ جیسا علم حضور کو تھا ان سے زیادہ شیطان کو ہے، معاذ اللہ۔ شیطان کے علم کو حضور کے علم پر فوقیت دی، معاذ اللہ۔ اور دیکھیں آپ اشرف علی تھانوی، اس نے خباثت بھری اپنی کتابوں میں اور لکھا معاذ اللہ حضور کا علم کیا تخصیص، ویسا علم تو ہر عام انسان معاذ اللہ، بچوں، چوپایوں، جانوروں تک کو حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ۔ بتائیے ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بولو بولو، ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان لاکھ کہتے پھریں لیکن مرتد ہیں، جہنمی ہیں، کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں، ایسی مبارک محفلوں میں حاضر ہوتے رہیں، اپنے دین و ایمان کو بچائیں۔ ہم بزنس میں کتنا خیال رکھتے ہیں نا
کس سے لینا ہے, کس کو کتنا دینا ہے, مال کہاں پہنچے گا, کہاں سے آئے گا, کیسے بکے گا, ہے نا, اس سے لاکھ کروڑ درجہ زیادہ ہمارے لیے دین و ایمان ہونا چاہیے. اس کی فکر یار کرو, ہے نا. یہ محفوظ تو سب محفوظ, اور اگر یہ رخصت ہو گیا تو پھر لاکھوں کروڑوں کمانے والے آپ بزنس مین کسی کام کے نہیں. اس لیے دین و ایمان کی فکر کریں. یہ محفوظ کیسے ہوگا؟ اپنے گھروں میں نظر ڈالیں, رشتہ داروں میں دیکھیں ہمارا آنا جانا جہاں ہے کہیں گمراہی تو نہیں پھیل رہی ہے, بدعقیدگی تو نہیں پھیل رہی ہے, وہاں جانا سمجھاؤ, نہیں سمجھ میں آ رہا چھوڑ دو, دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو. ہے اس لیے تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ, جو نبی کا نہیں وہ صحابہ کرام. آج میں خدا کی قسم کہتا ہوں حضرت عمر ہوتے تو اب تک اس کی گردن الگ ہو چکی ہوتی. صحابہ کرام جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے تو حضرت عمر کے نزدیک اسے زندہ رہنے کا حق نہیں, تو جو نبی کو ہی نہ مانے, نبی کو ان پڑھ کہے معاذ اللہ, وہ زندہ رہے گا نہیں. اس لیے گستاخوں کے خلاف ہر وقت کمر بستہ رہیں, جیسے بھی ہو سکے, ہے نا. ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے. خبر ملی آتے وقت, بشیر بھائی نے بتایا ماشاءاللہ ہمارے صاحب خانہ جن کے گھر میں محفل ہے اگلے مہینے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. بڑی ہلکی آواز آئی. ارے جانے والے کو تو دیکھو, کہاں جا رہے ہیں وہ دیکھو یار. وہاں جا رہے ہیں سبحان اللہ 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. وہاں جا رہے ہیں یہ, ہے نا. یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. اور فرشتوں کو یہ معاملہ ہے, فرشتوں کو اجازت نہیں ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. یہ فرشتوں کا معاملہ. اب ہمارا معاملہ سبحان اللہ, معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار, یعنی معصوم یعنی فرشتے. اللہ لکھتے ہیں فرشتوں کو تو صرف عمر میں ایک بار آنے کی اجازت ہے مدینہ شریف, جو ایک بار آئے دوبارہ نہیں آئیں گے. معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار. آسی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے. عمر بھر بھی پڑے رہیں تو کوئی نہیں بھگائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہاں جا رہے ہیں جہاں کے بارے میں حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. حضور فرماتے بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے. ایک حدیث پاک سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں. کس کے مہمان ہیں؟ اللہ. اور اللہ انہیں بلاتا ہے تو اللہ کے بلاوے پر یہ لوگ لبیک کہتے ہیں, اور یہ جو مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے. یہ اور ایک حدیث پاک حضور فرماتے ہیں حج اور عمرہ پے در پے کر لیا کرو. کیسے؟ پے در پے, یعنی حج فرض ادا ہو گیا فوراً عمرہ کر لیا کرو. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ بندے کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی میں لوہا, زنگ آلود لوہا بالکل صاف ہوتا ہے, چاندی اور سونے کا میل اتر کر جس طرح چاندی اور سونا صاف ہوتا ہے اسی طرح عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت ماشاءاللہ ہم سب ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اللہ پاک سفر کو آسان فرمائے اور ان کے عمرے کو قبول فرمائے, اور ان کی تمام جائز مرادوں دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے, اور ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہم سب کو بھی اس پیاری بارگاہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں سبحان اللہ. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے مزاج, کبھی کبھی تبدیل بھی کرنا چاہیے. بیان پہلے نعت شریف بعد میں. حالانکہ سن رہے تھے ماشاءاللہ یہ, لیکن باہر کے جو نعت خواہ ہیں, مہمان ثناخواہ, وہ آ رہے ہیں راستے میں ہی, اور میں نے ایک دم اتفاق وقت میں ختم کیا ہے, پورے 1 منٹ تھا, تو وہ آ رہے ہیں جب تک اور سن لیتے ہیں. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بات چل رہی تو وہیں بات کیوں نہ چھیڑیں اپنے آقا کے شہر محبت کی, ہے نا. جتنا رد ہونا تھا ہو گیا خبیثوں کا. بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ انشاءاللہ. اور مسلک پر قائم رہیں گے مضبوطی سے.
اس کا سودا نہ ہو، مسلک کا سودا نہ ہو. ارے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے یار. آج توبہ کر لو، ہم گلے سے لگا لیں گے. آج تم اپنے گناہوں سے کہ جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں حضور کی گستاخی کرنے والے، یہ آج سب غلط ہیں، کافر ہیں، کافر کہہ دو، ہم گلے سے لگا لیں گے. لیکن نہیں، اگر تم نے ان گستاخوں کی ہاں میں ہاں ملائی، یا ہمیں تو نہیں پتا کیوں لکھ کے گئے، کس نے لکھا، سب پتا ہے، تم تعویلیں کرتے ہو تو وہ بھی کافر، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، اور اس میں اگر خرابی آئی یا دراڑ آئی تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. مصطفیٰ سے عداوت، مصطفیٰ کی گستاخی کر کے ایمان کا دم بھرنا. کلمہ بڑے آئے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان نمازی، ساری نمازیں حضور کے صدقے میں، نماز بعد میں، حضور کا عشق پہلے ہے. کلمہ پڑھتا ہے نا انسان، لا الہ الا اللہ، کوئی ہو جائے گا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ کے جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا. اس لیے رب کی وحدانیت پر بھی ایمان ضروری ہے، رسول کی رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے. ہاں، شہر محبت، بولو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے میرے شہر کے چاروں طرف متعین کر دیے ہیں. فرشتے مدینہ منورہ کے اطراف میں فرشتے ہیں. فرشتے نہ دجال کو جانے دیں گے، نہ طاعون کو جانے دیں گے. اور حضور نے ایک بار تو قسم اٹھا کر کے ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کر، کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس رب کی قسم کہ بے شک مدینے کے غبار میں شفا ہے. مدینے کے غبار میں مفتی احمدیہ خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے، تفسیر نعیمی لکھی ہے، بڑے عالم مفسر گزرے. مدینہ شریف گئے، پھسل کر کے گرے، ان کی کہنی کی ہڈی ٹوٹ گئی. پھسل کر کے گرے تو حضور کی بارگاہ کے سامنے، بارگاہ میں آئے، پہنچے. سب سے پہلے تو اس درد سے کہا، اے درد تیری جگہ تو میرے دل میں ہے، تو مجھے میرے یار کے در سے ملا ہے. اس لیے وہاں جا کر کے تکلیفیں بھی ہوں تو خندہ پیشانی سے برداشت کی جائیں، یہ نہیں زبان پر ذرہ برابر شکوہ نہ آئے. امام اہل سنت نے وہ بھی سمجھا دیا ہے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. ارے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. کہاں کی عظیمت ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں، ایک شخص حاضر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جو آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور پھر تمہاری بارگاہ میں آئیں، تمہیں شفیع بنائیں، تمہاری سفارش مجھ تک پہنچائیں، توبہ کریں، تو اللہ کو ضرور مہربان پائیں گے. مفہوم آیت میں عرض کر رہا ہوں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان پائیں گے. سبحان اللہ. وہ اعرابی آئے اور خوب روئے، یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیے ہیں. آگے تشریف لے آئے حضرت، آگے تشریف لے آئے حضرت. تو ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. وہ رو رہے ہیں، اعرابی رو رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیے. اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ ہو جائیں، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور کرم فرمائے. سبحان اللہ. وہ نکل کر کے گئے، جو بیٹھے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، ان کے خواب میں حضور تشریف لائے. فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے اس کی شفاعت کر دی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. بہت سارے واقعات ہیں اس پر. مدینہ شریف جو گیا ہے، اور کیوں نہ ہو وہاں شفاعت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بولو سبحان اللہ، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند کر کے کوئی راستے تک پہنچتا ہے نہیں، لیکن وہ راستہ جو ایک دم سیدھا ہوگا نا، وہ آنکھیں بند کر کے بھی چلا جائے گا. امام فرماتے ہیں طیبہ میں جب مرے گا انسان تو طیبہ میں مر کے
ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. شفاعت نگر کی سیدھی سڑک ہے یہاں سے. جو مر گیا اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ مدینے ہی میں مرے, اس لیے کہ مدینے میں مرنے والے کی میں خود اس کی شفاعت فرماؤں گا. یہ مدینے پاک کی برکتیں ہیں, کون سمجھ سکتا ہے عظمتیں. سبحان اللہ. وہ پیارا شہر, حضور کا جسد اقدس وہاں تشریف فرما ہے. اس وقت مدینہ شریف کی جو جگہ ہے نا گنبد خزرہ کے نیچے, وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے, کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے نا, لوح محفوظ سے بھی افضل ہے نا, بیت اقصیٰ سے بھی افضل ہے, ساری کائنات سے افضل ہے وہ جگہ. اس لیے بڑے قابل صد مبارکباد ہیں, اور اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے مدینہ پاک کی حاضری کا اذن عطا فرما دیا. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ایک بزرگ نا رو رہے ہیں, گڑگڑا رہے ہیں, اے اللہ تو نے معاف کر دیا, میرے گناہ ہو گئے. غیب سے آواز آئی, ہم اس کو اپنے محبوب کی بارگاہ کا اذن ہی اس کو دیتے ہیں جس کو پاک کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی جس کا پاک کرنا ہم اپنے ذمہ کرم پر لیتے ہیں اسے حج و عمرہ کی برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. یہ ہے عمرہ. سبحان اللہ. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ مدینہ پاک کی حج بیت اللہ کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. بولنے میں غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام